سارے صاحبان کا دور نزدیک تو چل کے بستر آرام چھوڑ کے خیرات دے سردارہ دا ذکر سنن واسطے اس مقام تے تشریف فرما اپنا بانیان محرم سادات اللہ اور سیدان دے منڈل والے سارے کہ خصوصاً جڑے بچے باہر ہیں انہاں دی ایک محنت کوشش سارا اہتمام لنگر نیاز خرچ خرچات پڑھن والے کی پڑھائی تے محنت چیز نوکری مولا اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے جنہیں کوشش کی ہے اہتمام کیتا ہے مولا انہوں نے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے سرکار انہوں نے کاروبار ترقی عطا فرمائے مولا پریشانیاں تو محفوظ رکھے سرکار اپنی حفظ و امان رکھے انہاں گھراں تے خانداناں تے ذکر دے صدقے اللہ رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے اس نگری آبادی نو مولا حسن سارے صاحبان دی دعائی جنہاں نے میرے دل میں جدیلت رکھ دے ہو مولا قبول فرمائے بیواروں سرکار شفائی کلی عطا فرمائے بے اولادوں مولا حیاتی اور بچے عطا فرمائے جنہوں نے جتے سونا دی زندگی دراز فرمائے سوائے گو میں شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تو محفوظ رکھے سب دی نوکری کو بولو ہے قائم آل محمد سرکار کا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل ہر فیصلہ نعرہ تکبیر جتنے حضرات تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھے آواز نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک مخدوم دشمن تلان ملکہ عالمین حسین دشمن تلان سلوات سارے حضرات کو خلق اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ شکرا جمیلا وحمدا کثیرا چوال صلوات الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا صلوات بآواز ثم هداه طريق البعد والسبيل الرشاد فإما شاكرا وإما كفورا الصلوات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ویتیما واسیرا کھلے دلال سبات پڑھو الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب إمام المشارق والمغارب صلى الله الغالب غالب على كل غالب قائد الغر المهجرين والميامين ملك نارائن حیدری صلوات تجھے والے اپڑو صداقت پاک ذات نجدت تجھے قبول ہے کر کربلا کی خاک شفا عرض کی تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا ایک دفعہ میرے دل ہے رحمت اور برکت نزول واسطے میں پھر عرض کرتا تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا تو تیرے دل میں مودت کا چین بسا تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا تو تیرے دل میں مودت کا چین بسا ہے تو جو فرمیدن اور تجھے تمیز ہے رشتوں کی در زمانے میں تجھے تمیز ہے رشتوں کی در زمانے میں تو پھر سمجھ تیرے دل میں حسین بسا محترم ہے جناب بندے نے دنیا جہاں زمانے تے چل پھر کے رہ گئے پتہ چلتا ہے کہ اے میری ماں ہے اے میری بہن اے میری دھی اے احسان اس مجلس دے مالک دے بارش بادشاہ سکی امام حسین زمان ایک دو لفظ اور میں پیدا زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا گھڑیاں نبی کے دین کی گزرے گی چین زہرا کے لاڈلے نے وہ کام کر دیا گھڑیاں نبی کے دین کی گزرے گی چین سے توجہ ہر وقت 56 برس رہا ہے نواسا رسول سے اور معاشق تک رہیں گے محمد حسین دیو 56 برس رہا ہے نواسا رسول سے اور معاشر تلک رہیں گے محمد
لفظ ہو مومن شاعر ذکر والا تے مولائیاں مخاطب بھوکدارا وہ فرمائے ہیں تو بھکاری بنا قصر عمران کا قصر عمران سارے میرے تو اچھا جانتے ہو جنابی عمران سرکار کا کار بھکاری ادھر مگن والے سوالی سوال کرن والے بھکاری فرمائے تو بھکاری بنا قصر عمران کا اس نتیجے میں تجھ کو ولی مل گئے تو بھکاری بنا قصر عمران کا اس نتیجے میں تجھ کو ولی مل گئے فرمائے تیری قسمت تھی یا بخش سے فاطمہ تجھ کو ایک گھر سے 12 علی مل گئے پاک سردار کو سارے دی محنت قبول ہو جنہیں کسی قسم دی کوئی حمایت کی تھی کوئی ہمدردی کی تھی جڑے اتھے رسدے ہو جڑے بچے باہر مولا انہاں مستہ اجر عظیم سرکار اپنی بارگاہ جو زیادہ تو زیادہ برکتہ عطا فرمائے مولا ہر پریشانی تو محفوظ رکھے تو یہ ایسا دائرہ جنہ دی نیمتی جائے بیٹھے ہو انہوں اللہ ایسا بڑھائے کہ بندے دی نیت بھی جان گیا زبانی گل کرنی تو ہو رہے نا جڑی گل بندے دے دل جو ہے نا وہی سردار ہے چلو اسے زبانی چک چھوٹی جی گل سن لو سارے حکمدار ہو جناب سجاد سرکار کے زمانے ایک مومن زمانے تو سارے ہی سرکار نے نا ظاہری طور پہ سرکار کے زمانے ایک مومن وہ مومن اس قسم کا کہ جڑا ہر سال حج دے حج بڑے احکام حج ادا کرنے کے بعد انہیں روٹین نہیں آئی کہ چوتھے امام سرکار زین العابدین واسطے اپنی ہستی طاقت کے مطابق کوئی تحفہ کرے تے حج تو واپسی دے سرکار دی بارگاہ پیش کرے تے قدم بوسی کر کے مولا کو دعا دے کے گھر کوئی جے ٹائم گزرتا رہا جڑا کہ نیت بھی جان دیا ایک سال ایسا آیا کہ حج آ گئی نیڑے وہ مومن اپنے گھر دے کام کار بھی پیا کرے تے سوچے بھی پیا تے زبان تو آنکھیں بھی کہ حج آ گئی قریب تے حج بھی پڑھنی ہے تے حج پڑھنے دے بعد جڑی میری اوقات ہے وہ دے مطابق کوئی تحفہ بھی لینا ہے چوتھی سرکار واسطے تے سرکار دی بارگاہ پیش کر کے دعا لے کے گھر آؤ اس گھروں سامان سفر تیار کی ٹاٹر پہ حج تے پہنچ گیا نتیجہ پیش کرا احکام حج ادا کرن دے بعد عادت دے مطابق جڑی دی ہستی آئی اس نے تحفہ خرید تے چوتھے سردار دی بارگاہ حاضر ہو گئے وہ تحفہ پیش کیتا تے قدمہ تے ہاتھ جا کے سردار اور میں اجازت میں بنیا مولوی کے فرمائے تو وج نہیں تو بیٹھ یہ حکم ہو گیا بیٹھ گیا یہ بیٹھا یہ سرکار دا نوکر مولا دا کھانا لے گا
نوکر نے کھانا سرکار کے سامنے رکھیا تو سرکار نے اس مومن کو فرمایا مولائی یہ دے جی سردار. سرکار فرمایا میرے نال کھانا کھا. اس نے ہاتھ جوڑے ہو سکے مولا میری تے اتنی اوقات نہیں کہ میں تواڈے برابر تواڈے نال تواڈے رلے بیٹھ کے کھانا کھاواں. سرکار فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تو آ تے کھانا کھا. جلے مولا فرمایا کہ حکم ہے جیویں سرکار فرمایا قریب آ گیا کھانا کھاون لگ پیا. مولا نے کھانا تلاوت فرمانا شروع کیتا. جدا پیر مرید کھانا کھا چکے نا تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مولائی کھانا کھا لے. اس میں جی کھا لے. سرکار فرمایا اچھا جی کھا لے نا تو ہن اٹھ پانی کا کروا بھر کے لیا میرے ہاتھ سے. یہ اٹھیا مومن نے پانی کا لوٹا بھریا تو دل چاہتا ہے کہ بہتر ہے کہ جتنے سرکار بیٹھے نہ مولا کو اٹھیونا نہ کرے. میں اتھائی بیٹھی جاتے آقا لے ہاتھ دعاؤں. اس نے دیکھ کے ایک برتن تشت چاہیا کہ ہاتھ دو ایسا تے پانی اس دے وچ ڈالنا رس. وہ آ گیا وہ تشت اس رکھے زمین تے آپ لوٹا لے کے کھڑا ہو گیا. سرکار نے ہاتھ دھونے شروع کی تھے اس نے پانی پانا شروع کیا. مولا ہاتھ دھوتے رہے پانی پیدا رہا. جس نے سرکار ہاتھ دھو چکے نا تے تشت پانی ڈال دھری. ہاتھ دھونے کے بعد میرے آقا فرمایا مومن جی سرکار. سرکار فرمایا کہ ذرا ہون اس پانی تے نظر کرے نا. اس مومن نے ڈٹھا کہ وہ تشت ہیرے تے جواہرات نال بھریا. یعنی وہ پانی دے ہیرے جواہرات بن گیا ہے. میرے مولا اس نے فرمایا کہ لے چال تے لے وا. اس نے سر جھکا کے کیا مولا میں تے نہیں منگے. آقا نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے تو نہیں منگے مگر چال ہے تے گھر لے وا. تے گھر ون کے اپنے گھر والی نو دے میں تو واقعی سرداراں دے گلے نہیں کری. کوئی ایسی قریب تے لگ بندے دی نیت بھی جان دے. اللہ انہاں نو بنائے گا ایسا کہ اللہ انہاں نو جان دے تے اللہ نو کے جان بندے دی سمجھ تو گل بلند. میں ہوں چاہتا کہ میں جناب نو قصیدہ سناواں پاک محمد سرکار کے فرمان دی روشنی. سرکار نے فرمایا کہ اپنی محفل سجاؤ میرے پیر علی کا ذکر نہ. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر خدا تے اللہ کا ذکر عبادت. پاک محمد سرکار دے فرمان دے روشنی ترجمانی چمانے چ مطلب چ مقصد چ میں پنجابی دا قصیدہ شروع کرتا. جی صلوات سارے پڑھو تو میں سناواں. اقرار کھلے تیرے نال ہوئے نجف دے والی کلام دا. تو عرض پہ کرتا الفتی علی ولی دی خدا دیے
پیار کرے یہ سمجھے کہ پیار میں اللہ نہ پیتا ہے جتنے بزرگ بھائی عزیز بیٹھے ہوں میں ہر مجلس تقریباً آدھا مجلس بھی سچے سائیاں دیتے چاہے سچا دربار تے پاک میں آگا پنجابی زبان تک کسی بغیر کسی وضاحت دے شیر پڑھ لگا توجہ بھی دعوت دے کین پہ کرتا انسان دی نہیں طاقت کی طاقت خدا ایک گلتے ہو دوسرا شیئر جتنے محترم بیٹھے ہو وضاحتیں چلے تو جیسے عرض میں کرتا بزرگا بھائی آؤ دشمنوں شاہیاں عطا بہت سمجھنے والی گل عرض پہ کرنا فرعون جیسے دشمن
شیریوں جو سناوا ہاں ٹھایا فرماتا انہاں نالے جنہ دلہ چلی سرکار پنجابی زبان کا شعر ہے بغیر تشریف جتنے بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دے کے میں پیادا ایک شیر ہو اس تو بھی پیارا شاہ وہ وکھنا علی دا زیارت خدا تے ہو راسان بڑے سارے لفظان چل جتنے بیٹھے ہو اعلان کر کے میں پیادا جی مشکل کا شیر سے عرض پہ کردا نوکری قبول جنہاں محنت کی دیئے مولا انہاں نو اس کا اجر رومن دی راتی رومن دو مہینہ ہر شہد موسم ہوتا ہے ایک محرم ہے حسین سرکار نے رومن دو مہینہ باقی تھوڑے دن کا میدان رہ گیا علی اکبر اللہ جڑا حکم ہے اس دی تعمیر تھوڑا جائے گا دوسرا حصہ پاک مرشد علی نوکری قبول فرمائے حکم ہے کہ حسین سرکار نے 6 مہینے میں مجاہد کا ذکر جڑے سید ہو عزادار ہو ہر شہد تو یاد واہ میں تعمیر بند پڑھا کر جتنے مکان واسطے دور نیڑے تو چل گیا عرض پہ کرے نہ اٹھی چھوڑ پگوڑا کتیا کہتے کس نو جڑے روڑ آئے ہو 10 محرم دا دن دوبارہ تو پیا ڈھل رہا ہے کربلا دے تتے جمعے تے بیٹھ کے بطول دے پترا بات دیتی مسلمانوں میں غریب کوئی ہے جڑا میری مدد کرے امام دی آواز دے زمینہ حلیان آسمان حلے ہر کئی سنیے مگر شیعہ سنیا ہو جدائیو آس خیام اجموچی مستورہ تربیت میں بسم پکھی
تڑپتا ہے ہر بی بی دا ویڑا ہے کوئی ادھی برباد مدینہ کوئی ادھی سن مدینہ انہیں قبلہ ویڑا جناب رواب جنہیں آواز سنیے ہے کوئی جناب غریب دی مدد کرے اس نے بی بی رو رو کے اپنے آپ جاندی ہون میں کس نو بلاوا کس نو صدبارا یہ تڑپ دی روندی ہوتی آئی ہے جتے 6 مہینہ دے پتر دا پیگا آگے علیز کر دے پیگے تے جھڑی ہے پتر دیئے چھوڑی ہے جمعیہ سر رو کے آتی ہے اٹھی چھوڑ بگوڑا میدان دوان تے آکے پتر کو سین ربابے پیا مجھے تی مدہ عدرزی دیوٹی چھوڑ بگھوڑا میدان دوال پیا کے پتر کو سین ربابے پیا مگر دئی مگا درزی علاقوں زینب داوی رنواب بس کرو پتر جوابے تڑی کم سنی دے بچ نظر آوے وہ اکبر دایا ہے نشباب بی بی دی آواز نے اٹھی چھوڑ بگھوڑا میدان دوال پیا کے پتر کو سین ربابے پیا مگر دئی مگا درزی لاتو زینب داوی رنوابے تیری تیز اکال غریبی دی تیرو دا واجد پتر جوابے تڑی کم سنی دے بچ نظر آوے وہ اکبر دایا ہے نشباب بسم اللہ جن روک پہ ہو جہان آدھے نہ روک دے کسی دنیا کچھ نہیں تے ساڑھا دیا کوئی دو دریاں دے درمیان ہے 6 مہینے دے بچے نو ایک گھٹ پانی دا نہیں دیتا حیوان پیتے رہے جانور پیتے رہے مگر صداقت واسطے پانی پانی جدہ امام فرمائے نا کوئی ہے جڑا میری مدد کرے تجرب رباب اس کر دے پی کے تیا کے جھڑی بابا غریب پہ صدوے تھے آواز دی ایک باری میرے بابے کو خیام میں بلاؤ کسی طریقے نال میری مخدومہ بلایا علی اصغر کو جنگی بندی پوائی کپڑے دی ڈھال بھی بنائی تلوار بھی بنائی میرے مولا قریب آئے بلا کے جناب رباب نے اسکر پیش کیتا ہے سرکار بھئی کہ فرمینے میں کل ٹورو بجے آن تو میں عباس نو تو نہ بھیجا بسم اللہ بسم اللہ میری مخدومہ فرمینے مولا میرے پتر نو میدان چلا سرکار بچے چاہیا 6 مہینہ دے بچے نو جا کے میدان جا کے فرمینے مسلمانوں تواڈے نزدیک اگر کوئی قصور کیتے تو میں حسین کی اس بچے نہ تو کوئی قصور نہیں میرا بچہ پیسا ہی گھٹ پانی دھو تواڈے دریا نمک ویسے ایک مہینے بے کیا دن حسین تیرے آپ
بہانہ بچے نہ کرے نہ بچہ آپ پانی منگے تلے سو منہ چوم کے فرمینے حجت خدا کا پترے حجت تمام کر پانی مگزیں جواب علی بابا یہ جو منگا جی دادی حق منگیا بسم اللہ کرنا بسم اللہ حوالہ دیئے مسلمانوں میں تیرے دن تسام ہی کٹ پانی کا دیو جدا عال تشتی آواز بلند ہوئی ہے نا انہا ڈٹھا ہے عمر ساتھ دبے کہتے حرمت جلدی کر شہرازے نو پانی کا جواب دے میری پتھر دی زبان نہیں اس کمی نے تیر کمانے پایا تیر دے گیا مت پایا مت ڈٹھا جنہیں تریجی والی ڈٹھا ہے نا ایک قریبہ کہتے میری فوج دا بڑا بڑا تیر انداز ہے ایک بچے نے مقابلے جھاڑ گیا ہے وہ بھامے سنگ دے لاتے کمینہ حقی ہو دیا تے حیاء ہو گیا یہ کوئی حکس کرے جو میں تیر مارا یہ دے ہو گیا ہے آوازہ دے جدا میں تیر نو چھک دے جانا معصوم دے گلتے میں نو پانچ گل نظر آتے سامنے کراتا پہ یہ نظر آتی علی جڑی کالی کراتے وہ ہلدی آوازہ دی جھڑ جھڑ مارے میرا نالا دا پھلے بسم اللہ ایک دو بجے بول اس کمینے او تیر کمان اسفائن ملے حیوانہ نو مرے تاریخ چاہے کہ جڑا تیر اس ظالم چلایا اگر میرے مولا 6 مہینے دے بچے کو مضبوطی نال پکڑیا ہوا نہ ہو گیا تیڑا وزنی تیرا جڑے پاس تیر بنیا خدای علی اثر وزنیا اس کمینے تیر نو چلایا تیر ایک چلیا زخم کئی ہوئی علی اصغر کا گلا زخمی شبیر سردار دا بازو زخمی میری سینڈ دا جگر زخمی جڑا تیر چلایا اس میں کہنا وہ تیر جڑا حیوانہ مرے دیا ہے تیر چلے تو میرے مولا منہ چم کے پھر میں نے تیری قسمتوں میں 6 مہینے کا بچڑا امام چاہ کے خیمے دے پاس سے ڈورے جیوے حتہ دے شرارتی دی لاش آئی قریب خیام دے آئے معصومہ حسین علیہ السلام دی پیاری دی جناب سکینہ پوچھے بابا میرے ویر نو پانی مل گیا سرکار فرمایا ہاں میرا بچڑا میرا پانی پیا ہے ایڑے رہا کہ بی بی آتی ہے پانی دا رنگ تو سفید ہوتا ہے سرکار فرمایا جیڑا کلمہ پڑھنے والے دیتے اس پانی دا رنگ سرخ بسم اللہ جیوے بچے میں چاہی کھلوتے خیام دے کھول آئے ساریاں مستور آئیں جیوے جھک دے پاس سے پانی تھاک نہ گیا وہ ہر بی بی رنی ہر مستور نوین کیتے جناب رباب قریب آئی ہے پتر دے پاس سے رہی میرے مولا نے چاہے جو آئے متم بھرونے سرکار بے کے پڑھنے رباب تو کوف بیگانی ہے تیرا پتر گرو دھر جھل کے ایسا کھڑی رہی دروازہ عمل کے بس او نہیں مان دیا پترانے اتے زخمہ تو ول ول کے تو پتر رک جا میں کبھر بنائے دفنہ دے آئے دوڑے رل کے سید فرمین تم آئے تو پتر کو جا میں اصغر دی قبر بڑھاوا بچے نو دفن کریے جڑا کہنا تو چاہت ہے میں قبر بڑھاوا اسل میری سائن اڑ رہی ہے آقا جی رباب بی بی آدھے بانیاں شریعت دا تے نہیں جرت جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنا ہے تیرے پتر رابو بہت نہیں لا شاہ جائے دیا ماوا
بسم اللہ بسم اللہ کرا ہمارا یہ مولا کیوں پترہ تو دفن نہیں کرے سرکار کا نروا میں اجڑ گیا میرا گھر کوئی نہیں گیا علی اصغر کی لحجات میں بچڑے دی قبر بناوا میری سائن قبلہ پتر اونچائی کریے آسمان تے تلے پہلا منظر بڑی دنیا تو لے کے معاشر تک جو ماں پتر دی لحجائی کریے تے پیو قبر پہ بڑھے زمینہ تے آسمان ہلے چوتے آسمان تے جبریل دیوانی میرا اللہ میں بھرگا یا وہ سہیلے جنہ جھولا میں جھولے کرے آواز نہیں آؤ سہیلے یہ حکم دے میں تے محمد دواز سے بنیا اللہ کے حکم دے مطابق جہان دے خالق فرمایا تیری مرضی جبریل آئے اتھے آئے جتے شبیر پتر دی قبر پہ بنے دے آئے آتے حضرہ کے لکھیوں پترہ دیا قبرہ نہیں بنے دے میں تیروں قبر بنا دے سرکار فرمائے جبریل میں بھولن علی مولا پتر نہیں میں حسینہ تو جبریل ہے 8 بجے بعد دی شکل بنا مطا میرا کو بچہ گھر میں جو بہرا ہونے کہ میرا جبریل میدان چھوڑے ہے پیو دے ماں قبر بنا کے بچے رو دفن پہ کرے دے ایک پاسوں پیو بیٹی پیا پہنے ایک پاسوں ماں پہ پہنی بچے دے اسے جھک دے آئے تب مٹی پہنی آئی یہ نہ صرف چیدہ رہ گیا ماں دی مولا دی آنکھوں میں پتر نہ ایک باری منہ جھک گنا سرکار کرنے جملے تو مائے اس لئے میری مخدومہ جھکی ہے علی اصغر کا منہ جھک گئے رو کے بھی بھی دے بے داغ نگینا ہے سمجھتا تیجے کو میں محفوظ رکھے دیجے بتا بسم اللہ رو رو کے بیبیاں پیا گھر خاموش مجاہد کربل دادر پیا نالے اللہ میں خاموش مجاہد کربل دادر پیا نالے اللہ میں بسم اللہ سبیرہ کے رواب جب پیارے پتر دی خاموش مجاہد کربل پتر